الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے 2 دنوں سے تکبر کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تکبر کی ایک بڑی نشانی کہ انسان جو خوب گفتگو سمجھ کرے اور اپنی گفتگو کو زیادہ اہم سمجھے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے اور باقی کوئی بات صحیح ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتی۔ اس طرح کی گفتگو کرنے والا یا اپنی گفتگو کو بہت اہمیت دینے والا، یہ نشانی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ اسی طرح تکبر کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان جو ہے اسے شہرت کا شوق ہو، کہ شہرت کا شوق ہونا، مشہور ہونا، بڑا ہونا، ہر ایک مجھے بڑا سمجھے، ہر جگہ لوگ میرے پرستار ہوں۔ یہ شوق جو ہے یہ بھی نشانی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ اور تکبر کو مشائخ نے ام الامراض کہا ہے۔ جتنے بھی باطنی مرض، اس میں یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ بلکہ ام الامراض کا مطلب کہ جس کے اندر یہ باطنی مرض ہوگا، یہیں سے سارے اور باطنی مرض پیدا ہوں گے۔ آج تکبر کی ایک اور نشانی آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ ہے غصہ۔ اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جائے، یہ بھی نشانی ہے تکبر کی۔ عام طور پہ غصہ آنے والا جو ہے، جس کو غصہ آتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ بچے نے بات نہیں مانی اس لیے مجھے غصہ آ گیا، بہت سارے کام ایک ساتھ سر پہ آ گئے اس لیے مجھے غصہ آ گیا، فلاں دینی کام کی مخالفت کسی نے کی تو کئی مرتبہ بندہ کہتا ہے اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ تو انسان وجوہات ضرور بتاتا ہے کہ اس وجہ سے غصہ ہوا، اس وجہ سے غصہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے مجھے غصہ آ گیا، یا اس نے میرے ساتھ سختی سے بات کی اس لیے مجھے غصہ آ گیا، فلانے نے مجھے تانا دیا مجھے غصہ۔ تو ہر غصے کی وجہ بنتی ضرور ہے۔ تو عام طور پہ صحیح ذہن رکھنے والا عام انسان، اس کے پاس غصے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ مگر اگر بار بار غصہ آ رہا ہے، ہر بات پہ غصہ آ رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ تکبر موجود ہے، کہ ہر طبیعت کے خلاف چیز جو ہے اس پہ بندہ ریاکٹ کرے اور اس کے اوپر انسان سختی دوسروں پہ کرے، اس کو تکبر والا غصہ کہتے ہیں۔ نیک لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ والے باطن کی صفائی میں قدم بڑھا چکے ہیں، آگے نکل چکے ہیں، ان کو بھی غصہ آتا ہے۔ مگر اللہ والوں کے غصے میں عام لوگوں کے غصے میں بڑا فرق ہے۔
اللہ والوں کو غصہ آئے گا تو بہت عرصے بعد آئے گا، اور کسی خاص چیز پہ کسی خاص وقت پہ آئے گا۔ اکثر جو ہے وہ پلان کر کے آئے گا، ذہن بنا ہوا ہوگا کہ جی یہاں غصہ کرنے کا اب وقت ہے، سختی کرنے کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغضب کما یغضب الناس، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ تو بات کا ناپسند ہونا یہ ممکن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری باتیں ناپسند ہوتی ہیں، تو بات ناپسند ہونا اور چیز ہے، اپنے آپ کو ریئیکٹ کر کے وینٹ کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے۔ تو غصہ کہتے ہیں اپنے آپ کو وینٹ کرنا۔ بلکہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند آئی، یہ گناہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں نے یہ چیز کی، میں نے تو مجھے نہیں پسند آئی، مگر اس کے اوپر آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، غصے کو دبا دیا، یہ تو نیکی کا کام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین گھونٹ جو انسان پی سکتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے، اس نے صبر کر لیا تو یہ تو نیکی کا کام کیا۔ مگر یہ جو طبیعت کے اندر ایک ہر چھوٹی چیز پہ غصہ آ جانا، دن میں کئی مرتبہ غصہ کرنا، دن میں کئی مرتبہ اپنے قریبیوں کو ڈانٹ دینا، یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ متکبر انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصہ کرنے والے کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر طبیعت میں ٹھنڈا پن نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر طبیعت میں سکون نہیں ہے، غصہ بار بار آ رہا ہے، تو انسان ایمان سے کئی مرتبہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ جو ہے الغضب یفسد الایمان، غصہ تیرے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ عام طور پہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کو چھپاتا ہی ہے۔ اگر ہم شہوت سے متعلق کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم اس سے بہت ڈرتے ہیں کہ کسی کو ہمارے اس گناہ کا پتہ چل جائے۔ کوئی شخص بد نظری کرتا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ جی میں نے یہ بد نظری کی۔ تو شہوت سے متعلق گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیائی ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے، تو شہوت سے متعلق گناہ کو ہم چھپاتے ہیں۔ غصے والے جو گناہ ہیں اس پہ ہم اتنے شرمندہ نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے نا کہ فلاں وقت پہ غصہ کیا، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کچھ لوگ غصے والے تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی میرا غصہ بڑا تیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی شہوت سے متعلق گناہ تو بڑا ہے گناہ ہے، اور غصے والا گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے دونوں کا، صحیح موازنہ کیا جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غصے والا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ غصے میں اور شہوت والے گناہ میں اگر کمپیئر کیا جائے تو غصے والا گناہ جو ہے
اگر شہوت والا گناہ جو ہے اس کی حد یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ شہوت سے متعلق گناہ کرتا ہے تو حد اس کی ہے کہ انسان زنا کر بیٹھے گا. مگر غصہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو غصے کی حد یہ ہے کہ انسان دوسرے کو قتل کر بیٹھتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو غصے والا گناہ بڑا ہے. غصے والا جو گناہ ہے اس گناہ کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. شہوت والا جو گناہ ہے اس سے انسان دین سے خارج نہیں ہو جاتا. گناہ کیا انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. مگر اگر غصہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے ایمان میں فساد آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو غصہ زیادہ بڑا گناہ محسوس ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ عام طور پہ ہم شہوت والا گناہ جب کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں، اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس کو برا ہی کہتے ہیں. تو شہوت والا گناہ کرتے ہیں تو اس کو ہم چھپاتے ہیں، وہ دوسروں پہ ظاہر نہیں ہوتا. غصے والا گناہ ہے ہی ایسا جو دوسروں پہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی اور پہ نکال رہے ہوتے ہیں نا. یہ گناہ بیوی پہ نکالا، بچے پہ نکالا، کچھ بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں والدین پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غصے والا گناہ کیونکہ دوسروں پہ ظاہر ہوتا ہے، یہ متعدی گناہ ہے کہ غصے والی طبیعت والا بندہ ہر وقت اپنے قریبیوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جیسے سارا وقت بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو بچوں کے اندر بھی یہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو باطنی مرض جو ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ متعدی مرض ہے، جیسے کہ یہ کورونا وائرس متعدی ہے نا، ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو شہوت جو ہے متعدی مرض نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی شہوت سے متعلق گناہ کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اس کو غلط بھی سمجھتا ہے، ہر ایک سے چھپاتا ہے. اور گھر میں اگر ایک غصے والا بندہ ہے، اس کی وجہ سے باقی سارے بھی غصے والے بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ غصے والا مرض جو ہے وہ شہوت والے مرض سے زیادہ بڑا مرض ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غصے والا مرض جو ہے زیادہ بڑا مرض ہے. انسان کی جب طبیعت جو ہے یا عمر جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ شہوت والا مرض جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کی شہوت کی طاقت ختم ہو جاتی. مگر غصہ ایسی چیز کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ بڑھتا ہے. تو کئی مرتبہ جوانی میں اتنا غصے والا نہیں، بڑھاپے میں بہت ہی غصے والا انسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس گناہ سے بچنا، اس باطنی مرض سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے. اور جہاں اور باطنی مرض کا علاج ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے، کثرت ذکر کرنے والے کا اس مرض کا بھی علاج ہو جاتا ہے. جو خوب اللہ کو یاد کرے گا، کثرت سے مراقبہ کرے گا، اس کو اپنے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو آخرت میں بہت ہی گہرا ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں غصہ ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی اونچ نیچ اتنی میٹر ہی نہیں کرتی، اتنا اس کا فرق ہی نہیں پڑتا. غصہ بھی ہمیں آتا تو اسی لیے ہے نا کہ میرا فلاں کام رک گیا،
یا فلانے نے میری بات نہیں مانی، یا فلانے نے مجھے تانا دے دیا. یہ چیزیں ہمیں اتنا پریشان کرتی کیوں ہے کہ ہمیں ہمارے اندر غصہ آ جاتی؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو بہت ویلیو، بہت قدر ہم ان کی کرتے ہیں. در حقیقت دنیا کی قدر زیادہ ہے. اور جب آخرت کی قدر بڑھ جاتی ہے تو دنیا کے معاملات اتنے اہم نہیں رہتے کہ ہم ان پہ غصہ کریں. تو ذکر معمولات کرنے سے غصے والا مرض بڑا کنٹرول ہوتا ہے، آخرت کی طرف توجہ بڑھتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، فرمانے لگے کہ ایک عالم دین تھے تو نیک انسان، بس ایک یہ ان کے اندر عیب تھا کہ انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا. تو انہوں نے کسی اللہ والے سے بیعت کی. بیگم نے کہا کہ بیعت تو آپ نے کر لی ہے کسی بزرگ سے، مگر ان بزرگوں کو میں بزرگ تو اس وقت مانوں کہ وہ آپ کی یہ والی باطنی بیماری دور کر کے دکھائیں، یہ غصے کی بیماری کو دور کر کے دکھائیں، تو بزرگ ان کو مانو. تو بزرگ فرمان لگے کہ جی ہم نے ان کو مراقبہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ جی پابندی ضروری ہے. اور انہوں نے ہدایت کے مطابق مراقبے کی پابندی کی. بیگم بار بار کہتی رہیں کہ سالوں گزر گئے ہیں اور کوئی بھی آپ کے اس مرض کو دور نہیں کر سکا، کوئی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نے کام نہیں کیا آپ پہ، تو کچھ نہیں ہونا ہے. وہ کہتے رہے کہ نہیں، اس مرتبہ جس طرح حضرت فرما رہے ہیں میں کر رہا ہوں. بیگم نے کہا دیکھی جائے گی. اللہ کی شان. 6 مہینے گزرے اعمال کی پابندی کرتے کرتے. ایک دن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا فون مجھے آیا کہ حضرت میں حیران ہوں کہ یہ کام جو کوئی دنیا میں نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان پریشان تھا، یہ کام آپ نے کر دیا. حضرت نے فرمایا یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی یاد نے کر دیا. تو جو شخص اللہ کو یاد کرے گا اس کا جیسے اور باطنی مرض کی دوا ہے اللہ کی یاد، یہ غصے کا معاملہ بھی ذکر مراقبہ کرنے سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس باطنی مرض سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل کو سکون عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.